جہاں جاری کرنا مفید ہے، جہاں جاری کرنا مفید نہیں ہے وہاں برداشت کرنا سیکھو. اور جب مجبوری ہوتی ہے نا سب برداشت کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے غصے میں پاگل ہونے والے. باس کے سامنے غصہ آ رہا ہے, ذرا بھی پاگل نہیں ہو رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہے. باپ کے سامنے آتا ہے تو ایسے چنگیز خان بن جاتے ہیں. اور باپ کا جو حکم ہے شریعت میں, دادا دادی نانا نانی کا بھی یہی حکم ہے. ان بوڑھوں کے سامنے آپ کو غصہ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. استاذوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے مت کرو جاری, ان کو اپنا بڑا بناؤ. دیکھو میں نے کالج میں اپنے ٹیچر سے تھپڑ کھایا ہے. کالج میں انسان عاقل بالغ ہوتا ہے. سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا میں, ایس ایم سائنس میں. ایک شعر غلط پڑھنے پر میرے اردو کے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا. ہمارے ابا اماں نے ہم کو سمجھایا تھا, اس وقت تو ہم مدرسے میں بھی نہیں گئے تھے, کہ ٹیچر کے سامنے غصہ بولو نہیں. حالانکہ اس وقت معمول نہیں تھا طلبہ پہ ہاتھ اٹھانے کا. کالج میں تو ہوتا بھی نہیں ہے, پروفیسر اسٹوڈنٹ پہ ہاتھ نہیں ہو. میری ذرا سی غلطی پر استاذ نے تھپڑ مارا تھا مجھے, تو میرے ذہن میں ایک لفظ الحمدللہ نہ استاذ کے خلاف آیا, نہ میں نے زبان سے کوئی لفظ بولو نکالا. شاید کسی دوسرے طالب علم کو مارتے وہ آگے سے جواب دیتا. آج کل ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہاتھ اٹھانے والے. ہم نے سنا ہوا تھا بھائی ٹیچر اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بڑوں کے سامنے زبان درازی نہیں کرتے, چپ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب انہوں نے غلط کیا صحیح کیا یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. ہمارا ہیڈ ایک یہ ہے کہ ہم آگے سے رسپانس کیا کرتے ہیں. باقاعدہ یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا. ایک تو کالج جانا ہی بہت کم ہوتا تھا, صحیح ہے, کراچی میں کالج کون جاتا ہے. اور ہم جو کالج جاتے تھے بڑا الگ اسٹائل ہوتا تھا. ہم جب کالج جاتے تھے جو ہمارے کلاس فیلو, راستے میں کوئی گولے گنڈے والا نہیں چھوڑتے تھے ہم, کوئی خربوزے والا نہیں چھوڑتے تھے ہم, کوئی گنے کا رس ہم نہیں چھوڑتے تھے. یہ سارے ٹرائی کرتے 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 کالج میں آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ہوتے تھے, اور احتیاطاً کلاس ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے آ جاتے تھے, کیونکہ جوڑیا بازار میں ایک ٹھیلے کی بریانی کھانی ہوتی تھی ہم لوگوں نے. بڑی خاندانی, ابھی بھی سنا ہے بکتی ہے, بڑا مزہ آتا تھا. تو تھوڑا انجوائے بھی کرتے تھے. کالج جا رہے ہو اور پھر کلاس میں تمیز سے بیٹھے ہو تو استاذ کو چاہیے آپ کو اور پروموٹ کرے, اپریشیٹ کرے. یار اس ماحول میں یہ بچہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اردو کی کلاس میں, لیکن استاذ نے ہمیں کسی بات پہ لگا دیا. اس بات پہ نہیں لگا گولا گنڈا کھا کے کیوں آیا, کیونکہ ان کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. وہ کوئی شعر میں نے غلط پڑھ لیا تھا, تھپڑ لگا دیا انہوں نے. تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہ ذہن میں آیا, نہ ان کے خلاف منفی جذبات پیدا ہوئے. بھائی بڑے ہیں یار, تھپڑ لگا دیا. تو ویسے بھی یار بڑی عمر کا آدمی بھی لگا دے تو بھی چلتا ہے مارکیٹ میں, کیا خیال ہے. ٹیچر نہ بھی ہو, بوڑھا ہے بزرگ ہے, یہ بھی کافی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں بھائی, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینے پر کیا ملے گا. ہو سکتا ہے وہ تھپڑ پہ شادیاں ہو گئی ہوں میری, کیا خیال ہے. اللہ نے کہا ہور ہور تو بعد میں, فی الحال تیری شادیاں کراتے ہیں. تو نے کیا کیا ہے. ہم نے اور بھی ٹیچروں سے تھپڑ بھی, ابا سے بھی کھائے, اماں سے بھی چانٹے کھائے. اللہ کا بڑا, تبھی ہم الحمدللہ نارمل ہیں. جو بچے ابا اماں سے پٹتے, کبھی بھی پٹے نہیں ہیں نا, وہ نارمل نہیں ہوتے. مارنا ٹھیک نہیں ہے بچوں کو, پڑھ پڑھ درندوں کی طرح کوٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ خود گدھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار واجب التھپڑ ہیں بچے. ایک تو ہوتا ہے نا واجب القتل, فتوے ہوتے ہیں نا یہ فلاں واجب القتل. تو ہر بچہ باپ سے واجب التھپڑ ہوتا ہے کبھی کبھار, کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا. کوئی غلطی کرے بلا وجہ نہ مار دے. تو اس سے بچے کے سافٹ ویئر کیا رہتے ہیں بھائی, اپ ڈیٹ, بالکل فٹ رہتا ہے. اس کا امیون سسٹم بھی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. ورنہ بالکل برگر کی طرح, چھوئی موئی کی طرح اس کو بنا دیا, کسی کام کا نہیں رہتا. شادی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذمہ داری پہ کر سکے. وہ ایسا برگر فیملی بن جاتا ہے کہ جب اس کو کوئی رشتہ بتایا جائے تو کہتے ہیں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہمارے دوست ایسے بھی ہیں, 35 سال کے ہو گئے, کم وقتوں کی شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے, کہہ رہی امی ابھی راضی نہیں ہے, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایسا ہی ایک بندہ تھا, اس کا میں نے کہیں پیغام بھجوا دیا اس کی امی سے پوچھ کے. تو لڑکی والوں کے سامنے جب وہ امی سے پوچھ کے آیا ہے نا, بیٹھا ہے, تو لڑکی والوں نے کہا کیسے رکھو گے بیگم کو. اس نے کہا بھائی میری امی سب فیصلہ کریں گی, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. انہوں نے کو اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں ساس نے بہو کا کچومڑ نکالنا ہے, صحیح ہے نا. جب ساس بہو پہ ظلم کرے گی تو یہ کس سے پوچھے گا, امی سے پوچھے گا. تو جس آدمی میں ڈیسیژن پاور ہی نہ ہو, ٹھیک ہے امی کی خدمت کرے, ہر چیز امی سے پوچھ کے تھوڑی ہوتی ہے, کچھ چیزیں امی کو بتانے کی بھی ہوتی ہیں. امی یہ اب آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا
تو ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے, ہر چیز امی سے. جب چھوٹا تھا تو ٹھیک ہے امی سے پوچھ کے کھا رہا تھا, اب تو کچھ کام خود بھی تو کر لے. امی کی خدمت بھی امی سے پوچھ کے نہیں کر, بغیر پوچھے کر امی کی خدمت, ورنہ امی سے خدمت میں بھی امی سے پوچھے گا وہ. کیا سمجھائیں یار, سارا چیزیں میں نہیں سمجھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, کیا خود بھی تو کچھ کرو. مفتی صاحب میرا نام